ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، جو کچھ اس نے چاہا وہی ہو کر رہا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ بے پناہ درود، بے پناہ سلام، بے حد محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول اکرم، نبی محترم احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر، اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر۔ عالی مرتبت، عزت مآب، عالی جناب سامعین و حاضرین کرام، آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنے وصف عطا فرمائے ہیں اور اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بلکہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کائنات میں، مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ کی اتنی اوصاف ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کا بیان مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان اوصاف میں سے ایک وصف جس کا قرآن نے ذکر کیا اس کو لیا ہے، اسی سے متعلق قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور اسی سے متعلق چند ایک احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام سراپائے رحمت ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ فقط انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت میں سے حصہ فرشتوں کو بھی عطا فرمایا، انسانوں کو بھی عطا فرمایا، جنوں کو بھی عطا فرمایا، جمادات کو بھی عطا فرمایا، حیوانات کو بھی عطا فرمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات میں رحمت رب نے نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھیں، جو چیز رحمت ہوتی ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے محتاج علیہ۔ آپ دیکھیں، ہمیں پانی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، بعد میں حضرت انسان کو پیدا کیا۔ ہوا کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہوا کو پیدا کیا، پھر حضرت انسان کو پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے انسان پیدا کر دیا تو بعد میں ہوا پیدا کی، نہیں،
جو محتاج لے ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پہلے پیدا کیا جاتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے اسے بعد میں پیدا کیا جاتا ہے۔ ہوا کی ضرورت تھی، اللہ نے پہلے ہوا کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ بچے کو والدہ کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے تو والدہ پہلے دنیا میں آتی ہے، بچہ بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کو محمد الرسول اللہ کی رحمت کی ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے نبی کے نور کو تخلیق کیا ہے، بعد میں کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں سے ہمیں تو حصہ مل ہی رہا ہے، اگرچہ کوئی بندہ اس کا ادراک کرے یا پھر نہ کرے، وگرنہ جو عذاب نازل نہیں ہوتا پہلے کی امتوں میں سے، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا تو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، فلاں بندہ شراب پیتا ہے، فلاں بندہ سود کھاتا ہے، فلاں بندہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ ساری باتیں واضح ہو جاتی تھیں۔ لیکن ہمارے لوگوں میں طرح طرح کے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عذاب نہیں آ رہا، ماتھوں پہ نہیں لکھا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نبی کے صدقے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام کی رحمت آپ کے وقت میں بھی واضح تھی۔ پھر آپ نے جیسے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت بھی امت کو جو رحمت میں سے حصہ ملے گا اس کا بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ علماء نے آپ کی شفاعت کی 7 قسمیں لکھی ہیں۔ فرمایا ایک تو شفاعت یہ ہے کہ بندہ جنت میں چلا گیا، مقام چھوٹا ہے، حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دے گا۔ ایک بندہ گناہگار ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ فرمایا شفاعت کی حد یہ ہوگی کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، امام الانبیاء دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی میں نے کہ اللہ کے نبی، جنگ احد جو ہے یہ بڑا سخت دن تھا، حضور علیہ صلاۃ والسلام کو زخم لگے، گہرا زخم لگا، خون جاری ہوا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ خبر یہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اب جینے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو، دشمن کا مقابلہ کرو، یا تو دشمن کو یہاں سے بھگا دو یا پھر یہ جان رب کی راہ میں قربان کر دو۔ صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ آج بھی احد کے میدان میں وہ پہاڑ اور وہاں پر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر میرے نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے ساتھ لیا تھا اور وہاں پر چلے گئے تھے، اور ایک کڑی حضور علیہ صلاۃ والسلام کے رخسار میں چبھ گئی تھی جس کو بڑی مشکل سے نکالا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام، کیا احد کے میدان سے زیادہ بھی آپ پر کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، تمہاری قوم نے مجھے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن یوم عقبہ کا تھا، جب میں نے خود کو بطور نبی ابن عبدال کے سامنے پیش کیا، اور وہ طائف کی وادی تھی جہاں پر میرے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی بات کو ماننا تو درکنار ہے، اپنے وہاں کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کے جسم پر پتھر برساتے، خون بہتا، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کے مبارک جوتے تر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں پر ایک باغ میں آ کر بیٹھ گیا، حضرت جبریل آئے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، کہا اگر آپ کہیں تو یہ فرشتہ یہاں پر جو اکشبین پہاڑ ہے اسے اٹھائے
اور طائف والوں پر رکھ دے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے پر قربان جائیے۔ آپ نے کہا نہیں جبریل، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ میرا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج طائف میں چلے جائیں، مکے کے قریب ہی ہے، شاید گھنٹے بھر کی مسافت میں بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ آج وہاں پر جائیں گے تو بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے، بلکہ وہاں پر سارے آپ کو میرے مصطفیٰ کے غلام نظر آئیں گے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ تو اب اس قدر شدید تکلیف پہنچی ہے، بندے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، لیکن آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا، ساری سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں ہے۔ جہاں پر بھی حکم سخت فرمایا ہے تو اللہ کی حدوں کو جب کسی بندے نے توڑا ہے تو پھر آپ نے حکم سخت فرمایا، وگرنہ تو وہاں پر معافی ہی معافی ہے، وہاں پر تو رحمت ہی رحمت ہے، وہاں پر تو نرمی ہی نرمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ورال ورا ہے۔ مشہور واقعہ، حضرت علی ایک کافر کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اسے آپ نے نیچے گرا دیا، تلوار سون کر اس کے اوپر آگے، اس کا سر تن سے جدا کرنے والے تھے، اس نے چہرے انور کی طرف تھوک دیا، آپ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا علی المرتضیٰ، میں نے تو سمجھا تھا کہ تو اب مجھے لازماً قتل کرے گا، لیکن تو نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں نے مصطفیٰ سے یہ تربیت لی ہے، جب سے لے کر آج تک جو میں جنگ کر رہا ہوں، اپنے نفس کی خاطر کسی سے نہیں لڑتا، رب رسول کی رضا کی خاطر ہی جنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔